کو ان کی نسبت کی چیزیں لا کر رکھنا ہے، کیا آپ اس وقت اس بات کو برداشت کر لیں گے کہ آپ کی مسجد کو کوئی آئے اور لے کر جائے، آپ کی مسجد کے اوپر کوئی آڈیٹوریم جم خانہ بنائے، کوئی لائبریری بنائے؟ اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آج وقت ہے آپ کے پاس کہ اپنی اس املاک کی حفاظت کے لیے آپ جو کر سکتے تھے کر لیے۔ جو چیز اہمیت کی حامل ہے، جو چیز فضیلت کی حامل ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں پر اہمیت اپنے دوست کی پہلے ہے، اپنے رشتہ داروں کی پہلے ہے، اپنے دیگر امور کی پہلے ہے، اپنے کاروبار کی پہلے، اپنا سب کچھ پہلے۔ اگر بعد میں کچھ ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، بعد میں کچھ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بعد میں کچھ ہے تو شریعت کی تمام گائیڈ لائن ہے۔ میرے دوستو، یہ کردار ہمارے لیے قدرے مناسب نہیں ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، الصلاة على سید الانبیاء وسادات الاتقیاء وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألا تنفقوا في سبيل الله، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دو موضوع پر گفتگو کرنا ہے، اور دونوں موضوع اپنی حساسیت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت اور اپنی قدر کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک وقف املاک ہے، دوسرا نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے وہ واقعات ہیں جو آج کے حالات میں ہمیں روشنی، ہمیں رہنمائی، ہمیں راستے فراہم کرتے ہیں۔ وقف ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر مسلمان تو ابھی تک جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ تو بھلا ہو اس ملک پر اقتدار پہ رہنے والوں کا کہ ان کی نیتیں صاف نہیں تھی، وقت پر ان کی نیت سمجھ میں آ گئی، جس کے ذریعے سے ہم مسلمانوں میں سے چند لوگوں کو، فیصد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 50% لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہے کہ یہ وقف ہے کیا، ورنہ اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت اور رسالت کا کام کر رہے تھے، لوگوں تک دین پہنچانا، لوگوں تک دین کی اہمیت اور دین کی عظمت کو پہنچانا، احکام شریعت اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ نزول کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے تھے۔ چند ایسے لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان قبول کیے تھے۔ اکثر نے اللہ کے رسول کا یہ حالات بنا دیے تھے اللہ کے رسول کے لیے کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو چکے تھے۔
اور آپ نے اللہ کی اجازت سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پانی کا بڑا مسئلہ تھا۔ میٹھے پانی کے چشمے تو دور، جو کنویں تھے وہ یہودیوں کے قبضے میں تھے، اور وہ اس پر ایک بڑی رقم لے کر دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا صحابہ کرام کی مجلس میں کہ کون ہے وہ شخص جو بیر روما، جو ایک کنواں تھا یہودی کے پاس، جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کے حالات بہت غربت کے شکار تھے، تنگ دستی اور غربت ان کے پاس تھی۔ اس زمانے میں حالات کشادہ نہیں ہوئے تھے، وہ تو حالات مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے پاس جا کر ان سے کہا تھا کہ میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے فرمائش آدھے کنویں کی رکھی، وہ بھی دگنی اور تگنی قیمت کے ساتھ۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کو خرید لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے بیر روما کے خریدنے والے کے لیے جو آفر دیا تھا، جو پیشکش کی تھی، کیا وہ عثمان ابن عفان کے لیے بھی ہے؟ فرمایا تھا کہ ہاں۔ تو پھر عثمان ابن عفان نے اس کنویں کو کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے، اور اس کی ترتیب یہ تھی کہ آدھے کنویں کی ملکیت عثمان ابن عفان کی تھی اور آدھے کنویں کی ملکیت اس یہودی کی تھی۔ تو ایک دن وہ کنویں پر لوگوں کو پانی دیا کرتا تھا، اور ایک دن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ جس دن ان کی باری تھی تو لوگ 2 دن کا اسٹاک کر لیا کرتے تھے، 2 دن کا پانی سلک کر لیا کرتے تھے۔ تنگ آ کر اس نے اس آدھے کنویں کو بھی عثمان ابن عفان سے فروخت کر دیا، اور آپ نے پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی اوقاف کی وہ قیمت، وہ ملکیت عثمان ابن عفان کے پاس ہے، اور ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے سے اس کی رقم آتی ہے جو وہاں کے بیواؤں اور یتیموں کے لیے کفالت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ ہے وقف کی حقیقت۔ اسلام سے پہلے وقف نہیں تھا، وقف کو اسلام نے رائج کیا۔ آج بھی وہاں پر بیواؤں کو اپنی تنگ دستی، اپنی مجبوری کے لیے کسی کے یہاں پر رونا نہیں پڑتا، کسی کے آگے جا کر دست گرا وہ نہیں ہوتے۔ وہاں کے یتیم، وہاں کے وہ بچے جو مستحق ہو اور اپنی تعلیم پوری نہ کر سکتے ہو، وہ یتیمی اور مستحقی کی وجہ سے اپنی تعلیم کو پیچھے نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کی تعلیم بھی پوری ہوتی ہے، اور اس تعلیم کا خرچ اسی وقف کی ملکیت پر جو آمدنی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ آپ یاد کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں تھا اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت چاہتا تھا کہ میری والدہ کی آخر عمر میں خدمت کروں، ان کی خدمت کے ذریعے سے میں جنت اپنے لیے واجب کر لوں، لیکن مجھ کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے ابھی بھی یہ موقع ہے، آپ ان کے لیے ایک کنواں کھود دیجئے اور اس پر ان کی نیت کر لیجئے، ان کا ثواب آپ کی والدہ کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک باغ خریدا، اس باغ کے اندر کنویں کو کھدوایا
اور اس پورے باغ اور کنویں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ عرض کیا کہ عام مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ آج بھی اس کی آمدنی وہاں کی بیواؤں یتیموں کے لیے ایک بہت بڑا سہارے کا کام کرتی ہے۔ وہاں کے یتیم آج بھی اپنے تنگ دستی کا رونا کسی کے یہاں روتے نہیں ہیں، بلکہ اسی سے وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وقف ہے کیا چیز۔ یہ اسلام سے پہلے رائج نہیں تھا۔ اسلام نے اس کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اسلام نے اس کو رائج کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ آپ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، 1000 سال تک مسلمانوں کی اس ملک پر حکومت تھی، اور وقف کی تمام ملکیتیں، وقف کی تمام جائیدادیں مسلمانوں کے انہی بادشاہوں کے ذریعے سے، ان بادشاہوں کے زمانے میں اکابر علماء کرام دین کا درد اپنے سینے میں رکھنے والوں کے ذریعے سے ملی تھی۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کرنا چاہا تو ان لوگوں نے اس وقف کی ملکیت کو، جو اس وقت تک مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور مسلمان اس کے ذریعے سے اپنے مدارس کو خود کفیل بنا لیے تھے، مدارس کا، مساجد کا نظام، بیواؤں کو وظیفے کا فنڈ، یتیم بچوں کی کفالت، بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کا ایک ذریعہ، ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے اسی وقف کی آمدنی کے ساتھ ان لوگوں نے جاری و ساری رکھا تھا۔ لیکن انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ وقف کی ملکیت مسلمانوں کے پاس ہے، تو انہوں نے اس کو اس ہاتھ سے لے کر حکومت کے انڈر میں، حکومت کے تھرو کر دیا۔ اب مسلمانوں کے مدارس کا نظام بالکل خراب اور پیچیدہ ہو چکا، مساجد کا نظام درہم برہم ہو چکا، بیواؤں کو جو فنڈ فراہم کیا جاتا تھا، آج آپ ہندوستان کی تاریخ میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، سب ریاستوں کے وقف بنے ہوئے، آپ ان وقفوں میں آپ دیکھ لیجئے، اللہ ماشاء اللہ شاید کسی جگہ بیواؤں کو وقف کے ذریعے سے فنڈ دیا جاتا ہو۔ ایک مراٹھواڑہ کا جو وقف ہے اس کے متعلق آتا ہے اورنگ آباد کے اندر کہ وہاں کے جو کچھ ائمہ کرام کو تنخواہ وقف کے ذریعے سے دی جاتی ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ماضی کے جیسا کہ پوری ریاست کا وقف ہے تو پوری ریاست کو تقسیم کی جائے، لیکن نہیں۔ اس وقت ہندوستان میں جو علماء کرام تھے، اللہ نے ان کو وہ درد دیا تھا، وہ صلاحیت دی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان قال اللہ و قال رسول کے عالم کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند سے بلند تر ہو، اس کی کوشش کیا کرتے تھے، اور جو عالم دین انگریزوں کے خلاف بولتا تھا اس کو کالے پانی کی سزا اور نہ جانے کیسی کیسی سزائیں جھیلنا پڑتی تھی۔ اس وجہ سے علماء کرام مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ ہجرت کر لیا کرتے تھے، اور وہاں سے آنے والوں کو اپنی پیشرفت بتایا کرتے تھے کہ حالات کی ڈگر ایسی ہے تو آپ ایسے کیجئے۔ انہی ایک بزرگوں میں ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت حج پر آنے والوں سے کہا تھا کہ اگر حکومت کے انڈر میں، حکومت کے تھرو میں ہماری وقف کی ملکیتیں دے دی گئی ہے تو ہم وقف سے جو ٹیکس لیا کرتے تھے اس سے مدارس اور مساجد کا نظام چلایا کرتے تھے، ہماری خانقاہوں کے نظام کو اسی کے انڈر میں چلایا کرتے تھے، تو ہم اسی انداز میں اس کو چلا سکتے۔ انہوں نے حاجی عابد صاحب جو دیوبند قصبے کے رہنے والے تھے ان کو اس بات پر تیار کیا۔ وہ حج سے فارغ ہو کر دیوبند آئے، ایک رومال بچھایا اور سب سے پہلے اپنا 3 روپیہ دارالعلوم دیوبند کے لیے اس رومال پر رکھا، اور پورے دیوبند قصبے میں گھوم کر دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد ان کے پاس اس زمانے میں 1866 1870 کی بات ہے، اس زمانے میں ان کے پاس 127 روپیہ جمع ہوا جو آج کے 10 لاکھ کے برابر۔
دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتو یہ نانوتا کے رہنے والے تھے. دیوبند ان کی سسرال تھی، سسرال میں آیا جایا کرتے تھے. ان کے خواب میں اللہ کے رسول کی وہ بات آئی تھی تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور یہاں سے پھر ایک نیا نظام مسلمانوں کو دیا گیا کہ آپ اپنے مدارس کو کس طرح چلا سکتے، آپ اپنی مساجد کو کس طرح چلا سکتے. اور اس زمانے سے یہ چیز چلتے آ رہی ہے، آج ہمارے پاس ہے. ورنہ وقف کی زمینوں کی آمدنی پر، وقف کی املاک کی آمدنی پر، وقف کی جائیدادیں جو دوسروں کو کرائے پر دی جاتی تھی اس کی آمدنی پر اس زمانے میں مدارس اور مساجد کا نظام چلایا جاتا تھا. یہ وقف کی اہمیت ہے. دوسری بات کہ وقف ہے کیا؟ تو وقف یہ ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کو وقف کیا ہے، ایک جگہ پر اس کو مسجد بنا دی تو اب یہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ملکیت ہو گئی ہے. وقف کرنے والا میں ہوں، وقف کرنے والا فلاں شخص ہے، لیکن یہ دوسرے روز اس کی بھی ملکیت نہیں رہے گی بلکہ یہ ملکیت ہوگی اللہ رب العزت کی. اور اس ملکیت کی اسی طرح حفاظت کرنا ہمارے لیے فرض ہے جس طرح ہماری اپنی ملکیت کی ہم حفاظت کرتے ہیں، جس طرح ہم ہماری اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. اس ملکیت کی حفاظت کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. ہماری بقا، ہمارے اسلام کا تحفظ، ہمارے ایمان کی ثابت قدمی کا دار و مدار انہی تحفظات کے ساتھ وابستہ رکھا گیا ہے. ہم اس کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح ہماری اپنی چیزوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. اب آج ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل الگ ہے، بالکل برعکس ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس کسی وقف کی جائیداد کی ملکیت اس کے پاس ہے، جائیدادیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ میں اس کو استعمال کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اس کو استعمال کا ذریعہ بناتا ہے. اور وہ یہ چیز جس کے وابستے سے آئی ہے، مسجد کے نسبت پر آئی ہے، مدرسے کے نسبت پر آئی ہے، خانقاہ کی نسبت پر آئی ہے، ان کے لیے کوئی ویسا سر و سامانی کا انتظام نہیں کرتا. پر اللہ کے یہاں پر یقیناً وہ جواب دہ ہوگا، اللہ کے یہاں پر یقیناً اس کے لیے جواب دینا پڑے گا اور وہ جواب دے گا کہ یہ ماجرا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہم بھی اس بات کے جواب دہ ہوں گے کہ اللہ کی ملکیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، اللہ کی ملکیت کو نیلام کیا جا رہا تھا. حکومت کے ارادے صاف نہیں ہے، حکومت کے ارادے کو آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ حکومت اپنی ملکیت کی چیزوں کو کلیکٹر کے تھرو کرنا چاہتی ہے اور ضلع کلیکٹر، ڈسٹرکٹ کلیکٹر جو ہوگا وہ آئے گا آپ کی نظامیہ مسجد میں آ کر ذمہ داران سے کہے گا کہ ہم اس جگہ کو ایک آڈیٹوریم جم خانہ بنانا چاہتے ہیں، ہم اس جگہ کو ایک فلسفی یا لائبریری بنانا چاہتے ہیں. پورا عملہ ان کو ریڈی میڈ تیار ملے گا، صرف ان کو ان کی نسبت کی چیزیں لا کر رکھنا ہے. کیا آپ اس وقت اس بات کو برداشت کر لیں گے کہ آپ کی مسجد کو کوئی آئے اور لے کر جائے، آپ کی مسجد کے اوپر کوئی آڈیٹوریم جم خانہ بنائے، کوئی لائبریری بنائے؟ اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. تو آج وقت ہے آپ کے پاس کہ اپنی اس املاک کی حفاظت کے لیے آپ جو کر سکتے تھے کر لیے. علماء کرام نے، علماء دین نے، مفتیان اعظام نے آپ کے لیے رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا کہ آپ کو ای میل بھیجنے کا کہا، آپ نے ای میل بھیجا، ہم نے ای میل بھیجا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس ای میل کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ کے یہاں پر گڑ گڑائے، اللہ کے یہاں پر اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرے، اپنے لیے اس ملک میں اسلام اور ایمان کی ثابت قدمی کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے. اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے. ایک عنوان تھا جو آج ہم کو سوچنے اور غور کرنے کا ایک عنوان دیتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے. ہم دنیا کے لیے دنیا کے تمام اسباب میں چلے جاتے ہیں، دنیا کی تمام کوششوں کو ہم اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنا تھا، سب سے پہلے اس خداوند قدوس کی بارگاہ میں آنا تھا جس کے یہاں سے ہمارے لیے ہماری تمام تر آرائشیں آتی ہے، تمام تر
فیسلٹی اور تمام تر سہولتیں اس خدا کی جانب سے ہم کو عطا کرتا ہے. ہمارے لیے غم و مصیبت ہو، ہمارے لیے خوشی و انتصاب ہو، تمام کے تمام امور اسی کی طرف سے آتے ہیں. تو ہم کو اس کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس دوسرے رب کی طرف جاتے ہیں، اقوام کی طرف جاتے ہیں، قوموں کی طرف جاتے ہیں، دنیا کے تمام امور کو انجام دے لیے جاتے ہیں. اس کے بعد اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آتے ہیں جو روز اول سے آپ کو دینے کے لیے بیٹھا ہے، جو روز اول سے آپ کو عطا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، جو روز اول سے یہ فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا تو وہ تو کہہ رہا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، تو میں فرشتوں کی جماعت سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو یہ مانگ رہے ہیں. جب میرا بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو لوگ تیری بارگاہ میں، تیرے دیار میں، تیرے کرد عرش کے پاس جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، جن کی گمراہی پر سکہ لگ چکا ہے، جن کی گمراہی پر مہر ثبت ہو چکی ہے، جن کی گمراہی کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ گمراہ ہے، ان کے لیے ان کی تہذیب کو نہ اپنایا جائے، یہ گمراہ ان کے کلچر کو نہ اپنایا جائے، یہ گمراہ ان کی زندگی کے روز و شب کو اپنی زندگی کے روز و شب نہ بنایا جائے. ان کے لیے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس کے لیے وہ تمام چیزیں. آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن ہمارا المیہ یہ کہ دوسروں کے پورے چکر کاٹنے کے بعد ہم آخر میں اللہ رب العزت کے پاس آتے اور آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں، اپنی تمام حاجتیں رکھتے، جبکہ سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہمیں تو روز اول سے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن ہمارے پاس کیا لینے کے لیے وقت ہے؟ سوچنا اور غور کرنا، اور غور کرنے کے بعد اپنے دل میں اس کا جواب ٹٹولنا کہ اللہ رب العزت کے تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہمارے پاس لینے کے لیے وقت موجود ہے؟ ہم دنیا کے چکر کاٹ کے چلے آتے ہیں، دنیا کی آرائشوں میں اپنے لیے سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز تو مومنین کی معراج ہے. الصلاۃ دوسری جگہ فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سکون اور چاشنی کی بات تو نماز کے اندر ہے. آپ دیکھ لیجئے فجر میں وہی 2-4 بوڑھے نظر آتے ہیں آپ کو جو پہلی سب بھی مکمل نہیں کر پاتے، اور جمعہ کی نماز میں وہ وضو خانے تک کی سب ہوا کرتی ہے، اور اگر مقرر صاحب کچھ 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو یہاں سے لے کے وہاں تک تمام کی نظریں ایسے گھڑی کی طرف ہوا کرتی. ترقی اس طرح نہیں کی جاتی، ترقی اس طرح نہیں ہوتی. نوجوانوں کی کسی بھی قوم کی ترقی اس قوم کے نوجوان کے ساتھ ہوتی ہے، اور نوجوانوں کا معمول یہ ہے کہ جب نماز کو 10 منٹ باقی ہوتا ہے، 5 منٹ باقی ہوتا ہے، مساجد کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وضو خانے پر کھڑے ہو کر سنتے ہیں کیا بولا جا رہا ہے، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جلد سے جلد وضو سے فارغ ہو کر صفوں کے اندر بیٹھا جائے. اس لیے کہ یہ بات تو ہمارے لیے کہی جا رہی ہے، یہ بات تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے کہی جا رہی ہے. سیرت النبی کا پیغام آپ سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھیے، حالات کتنے گمبھیر ہے، کتنے خطرناک ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کا ثابت قدمی، اللہ کے رسول کا استقلال دیکھیے دین کے اوپر جم جانے کی. اللہ کے رسول کی طاقت دیکھیے کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے ایک صحابی کا گھوڑا، جس کے بارے میں یہ چیز مدینہ منورہ میں مشہور ہے کہ ان کے گھوڑے کو دوڑ نہیں پاتا، ان کے گھوڑے کی رفتار تیز نہیں ہے. رات کا وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم ان کا گھوڑا لے کر باہر چلے جاتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو اس کی ٹاک کی آواز سن کر صحابہ کرام کا ایک پورا مجمع آتا ہے مسجد نبوی کے باہر. دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنے تنہا چلے آ رہے ہیں. تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ آپ ایسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دیتے ہیں کہ آپ اطمینان رکھیے، دشمن بھاگ گیا، دشمن کے لیے محمد کی ذات اکیلی کافی ہے. آپ سوچئے کہ دین پر استقامت پر کیسا اللہ کے رسول کا استقلال ہے. آج تھوڑے سے حالات کے اوپر ہم گھبرا جاتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، سیرت طیبہ ہمارے سامنے، سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، اس ملک پر ان لوگوں کا بھی اقتدار آیا تھا جن کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر چلتے چلے جاؤ تو ان کی ملکیت ختم نہیں ہوتی تھی. لیکن نئی علماء کرام، یہی چٹائی کی بور پر بیٹھنے والے علماء کرام نے اس اقتدار کو بھی یہاں سے بے دخل کر کے اس انگلستان کی ریگستان کی طرف منتقل کیا تھا جن کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ضرورت اس بات کی ماضی میں کم تھی، آج قدر زیادہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء کرام سے جوڑ کر رکھیے. علماء کرام کی گائیڈ لائن کے مطابق اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو آگے بڑھائیے. شریعت کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے. احکام شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے. اللہ رب العزت کے احکامات کو دل کے ساتھ تولیے، دل کے ساتھ اس کو نبھائیے. اس تعلق میں کسی کی غداری شامل نہ ہو، اس تعلق میں کسی کی چاپلوسی شامل نہ ہو، اس تعلق میں کسی کے لیے شہرت اور نام و ناموس شامل نہ ہو. فجر کی نماز کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہو، بقیہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہو. حقوق کے معاملے میں ہم اس طرح ہو کہ ہماری شریعت نے ہم کو جو پیغام دیا اس کے مطابق ہم زندگی اپنے لیے ڈھالنے والے ہو. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک مختصر سی ویڈیو واضح گشت کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے کہ ایک مولوی صاحب ایک بچے کو سبق یاد نہ ہونے پر مار رہے ہیں. اسی جگہ پر اس کی بہن اس مولوی صاحب کو تھم تھما کر منع کر رہی ہے کہ میرے بھائی کو مت مارو، کل میں اس کو سبق یاد کرا دوں گی، اس کو سبق یاد کرا کر لے کر آؤں گی. اس کی سفارش کر رہی ہے. اس کی سفارش پر مولوی صاحب اس بھائی کو مارتے نہیں ہے. لیکن یہ کیسا نافرمان بھائی ہے کہ بڑا ہونے کے بعد یہی بہن اس کی چوکھٹ پر حصے کے لیے آتی ہے تو اس کو واپس کر دیتا ہے. جب وہ اپنے تمام دانت کھو چکی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں لرزش آ کر عصا آ چکا ہوتا ہے، اس کے پیر کی پنڈلی کی ہڈی گھوم چکی ہوتی ہے، تو اس کو لے جا کر اس کے حصے کی رقم جو اس کے باپ کی ملکیت تھی جب لے جا کر اس کو دیتے ہیں تو یہ کس کام کی. اسی لیے کسی دانا نے کہا تھا کہ جب دانت تھے تو کھانے کے لیے چنے نہیں تھے، اور آج چنے آئے ہیں تو کھانے کے لیے ہمارے پاس دانت موجود نہیں ہے. سوچیے اور غور کریے کہ آج ہم شریعت کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں. شریعت کے عمل کے میدان میں ہم کتنے کمزور ہیں، شریعت کی معلومات کے میدان میں ہم کتنے کمزور ہیں، شریعت کے اہتمام میں ہم کتنے کمزور ہیں. کہ ایک واضح شریعت ہمارے سامنے رکھی گئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمتقین، کہ اس میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہے. ایمان والوں کے لیے نہیں کہا گیا، اسلام والوں کے لیے نہیں کہا گیا، صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ جو ایمان قبول کریں گے ان کے لیے، بلکہ عام لوگوں کے لیے کہا گیا. لیکن آج ہم اخلاق میں سنورتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے، کردار میں سنورتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے، اپنے اندر بدلاؤ لاتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ راز ہوتا ہے، اپنے روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی لاتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. کسی سے ہماری بنتی نہیں ہے، اس کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا یہ اس سے سلام دعا کلام نہیں کرتا تھا، علیک سلیک نہیں کیا کرتا تھا، آج کیا بات ہے کہ وہ اس سے ملنے آیا ہے، اسپیشل اس کو اپنے گھر بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، بس ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے بات بند نہیں کرنی چاہیے، لیکن مہینے دو مہینے کے بعد اس کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ شخص کس نیت کے ساتھ اس کے پاس جایا کرتا تھا، کس نیت کے ساتھ اس سے اپنے روابط کو مضبوط کیا کرتا تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام نے تو واضح طور سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں اسلام میں داخل ہو تو پورے کے پورے ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، ہمارے ذمے جو حقوق شریعت نے رکھے میں اس بات کا پابند ہوں کہ مرتے دم تک اس حقوق کے ادا کرنے کا اہتمام کرتا رہوں گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مجھے موت نہ آئے گی اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، میں تمام حقوق کے ادا کرنے کا موت تک پابند ہوں، تمام رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پابند ہوں، بیوی اور ماں کے درمیان حق کے ادا کرنے کا پابند ہوں۔ سیرت ہمارے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہے، پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی، آپ کے عدل انصاف کی تاریخ کو آپ پڑھیے، آپ ان کے درمیان موازنے کی تاریخ کو آپ پڑھیے، کس طرح آپ ان کے درمیان انصاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں دوسرے صحابہ کرام کی تاریخ کو آپ پڑھیے کہ ماں بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، لیکن کیا ان کے یہاں پر اس بات پر تنازع ہوا کہ بیٹا اپنے بیوی کو صرف ماں کی بات کی وجہ سے لے کر الگ ہو گیا ہو اور ماں کو اسی سلگتے بلکتے حال کے ساتھ، اسی کٹیاری حال کے ساتھ چھوڑ دیا ہو کہ وہ دوسروں کے حالات پر جینے کے لیے مجبوری اور بے بسی کی زندگی بسر کر رہی ہو، دوسروں کے سامنے دستے گرا ہو اور ان لوگوں کے سامنے کہہ رہی ہو کہ مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ پیسے دے دو، اپنی گولی دوا کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ آپ اس بات کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ ان لوگوں نے تو اپنی ماں کی ایسی خدمت کی تھی کہ اسلام نے جن امور پر ماں کے تلے جنت فرمایا تھا ان کے حق ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک صحابی نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر حج کو کیا پورا طواف کرایا تھا، اور اگر اللہ کے رسول خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر طواف کرایا ہے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تیری ولادت کے وقت جو تیری ماں کے منہ سے آواز نکلی تھی اس کا بھی حق ابھی ادا نہیں ہوا۔ زندگی کے حقوق تو بہت باقی ہے، حسن سلوک کا معاملہ ہمارے سامنے، کردار کا معاملہ ہمارے سامنے، لوگوں کے سامنے اسلام کا نام پیش کرنے کی صلاحیت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ پڑھیے ابو عبیدہ ابن جرح کا وہ تاریخ ساتھ جملہ، قادسیہ کو فتح فرمایا، وہاں کے بادشاہوں کے ساتھ، وہاں کے وزیروں کے ساتھ، وہاں کے دیگر امراء اور سلاطین کے ساتھ آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے، کھانے سے فارغ ہو کر دسترخوان کا گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی پیچھے سے کاندھے پر ٹھنکی مار کر عرض کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جرح آپ اس طرح نہ کرو کہ یہاں کے لوگ نفاست پسند ہے، پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، طہارت کو مقدر رکھتے ہیں، آپ کا عمل ان کے چہرے پر ناگواری کا اظہار کر رہا ہے۔ ابو عبیدہ ابن جرح نے وہ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا اترک سنت الحبیب لأولئک الحمقاء، کہ کیا ان میں بے وقوفوں اور احمقوں کے لیے میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک جو چیز اہمیت کی حامل ہے، جو چیز فضیلت کی حامل ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس ہمارے یہاں پر اہمیت اپنے دوست کی پہلے ہے، اپنے رشتہ داروں کی پہلے ہے، اپنے دیگر امور کی پہلے ہے، اپنے کاروبار کی پہلے،
پہلے، اپنا سب کچھ پہلے. اگر بعد میں کچھ ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، بعد میں کچھ ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بعد میں کچھ ہے تو شریعت کی تمام گائیڈ لائن ہے. میرے دوستو، یہ کردار ہمارے لیے قدر مناسب نہیں ہے، یہ کردار ہماری ترقی کا باعث نہیں ہے، یہ ہماری تنزلی کا شکار ہے. ہم پسے پست اور پست ہوتے جائیں گے، ہمارے کردار میں اونچائی نہیں آئے گی، ہماری ترقی مینار ثابت نہیں ہوگی. یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ رب العزت کی عطا کردہ شریعت پر، اللہ رب العزت کی عطا کردہ شریعت پر، اللہ رب العزت کے اس محبوب رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق پر، آپ کی باتوں پر ہم اسی انداز میں عمل کرنے والے ہوں گے جس انداز میں پچھلے کے لوگوں نے عمل کر کے ہمارے سامنے رکھا. قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک اللہ کے محبوب ترین نہیں ہو سکتے، اللہ کے برگزیدہ نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر فجر کی نماز کے لیے جانا ہے، گرم گرم بستر ہمارے سامنے، 2 منٹ اور لوں گا، گرم گرم بستر ہمارے سامنے، فل سردی کا ماحول ہے، ٹھنڈ پانی سے وضو کرنا ہے، اس کے باوجود یہ چاہت ہے کہ تھوڑا سا نیند کا غلبہ ہو جائے گا، غلبہ کر لیں گے، اس کے بعد پڑھ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے تو فجر کے اس وقت اس گرم گرم کو بستر کو چھوڑنا پڑے گا. اپنے آپ کے لیے اپنے گھر میں تمام آرائشیں موجود ہے، تمام سہولتیں موجود ہے، اس کے باوجود آپ کو اسلام پر، ایمان پر عمل کرنا پڑے گا. عمل کے ساتھ اپنے موت تک اس بات کے پابند رہے کہ اللہ رب العزت اس احکام کے ساتھ ہم کو زندہ رکھے. اللہ پاک ہماری وقف کی ملکیتوں کی بھی حفاظت کرے. سیرت طیبہ کے جو واقعات ہمیں روشنی دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے امت کے لیے جو قدم اٹھائے ہیں، ہمارے ان کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.